بسم الله الرحمن الرحيم. چل ہی نہیں رہی، یہ چل نہیں رہا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات۔ یہ کہاں بیٹھا ہے ساؤنڈ والا بندہ؟ نہیں، یہ نہیں ہے، ساؤنڈ والا کہاں بیٹھا ہے؟ ان سے کہیے اس کی آواز ذرا بڑھا دیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ توقیر بخاری صاحب کے مرحومین اور مرحوم سید تصدق حسین بخاری، محترم توقیر بخاری صاحب کی اہلیہ، والدین ملک باس عسکری، آپ کے ذہنوں میں جو عزیز و اقارب، آپ کے جو عزیز و اقارب مرحومین ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ توحید، قرآن مجید کا ایک مختصر مگر مکمل سورہ۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس سورے کو تاج القرآن قرار دیا ہے۔ قرآن اور آ جاتا ہے،
ویسے بھی سارا مسئلہ ہی عقیدہ توحید کی درستگی کا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کی درستگی روشن ہو جائے اور درستگی ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصول دین 5 ہیں، اصول دین 3 ہیں، اصول دین 1 ہے، اصل دین 1 ہے، تینوں جملے ٹھیک ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ اصول دین 5 ہیں تو بھی ٹھیک ہے، میں یوں کہوں کہ اصول دین 3 ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں کہوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اصول دین 5 ہیں، یعنی عدل، نبوت اور توحید۔ اصول دین 3 ہیں، یعنی قیامت، نبوت اور توحید۔ اس لیے کہ عدل الہی توحید الہی سے جڑا ہوا عقیدہ ہے، اور امامت اہل بیت نبوت مصطفیٰ سے جڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ کہہ دوں کہ اصل دین 1 ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ جنگ صفین میں گھمسان کی جنگ تھی، سروں پہ سر اڑ رہے تھے اور دھڑوں پہ دھڑ کٹ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا، یا علی اللہ سمجھائیے۔ تو مولا نے گھوڑا روک دیا، تلوار نیام میں رکھ لی، عقیدہ توحید پہ خطاب شروع کر دیا۔ مولا کے ایک چاہنے والے نے کہا، یا علی یہ وقت نہیں ہے اس گفتگو کا، آپ کے سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی۔ لہذا تمام تر اصولوں کا اصل اصول اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ ذہن عالی میں میرے محترم بزرگوں کے ہے اور کم سن ساتھیوں کے آ جائے کہ اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہو جائے تو پھر خود بخود نبوت کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، خود بخود امامت کا نظریہ بھی ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ بعض اوقات برعکس چلا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہے کہ جس نے علی کو نہیں سمجھا اسے مصطفیٰ کہتا ہے، اس میں پہلا وجود مولا علی کا ہے اور دوسرا مرحلہ مولا نبی کا ہے، اور پھر اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اور اگر اللہ سے واسطہ لینا ہے اور اللہ سے چیز لینی ہے تو وہ نبی اور علی سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچے گا۔ میں یوں کہہ دوں کہ اگر وہاں سے دیکھیں تو پہلا اللہ، یہاں سے دیکھیں تو پہلا علی۔ اور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی کو 2 جملوں میں بتائیں کہ سرکار نے کیا پہنچایا ہے، پہلے تو یہ ذہن میں ہے میرے کم سن ساتھیوں کے کہ نبی کی نبوی زندگی 23 برس کی نہیں ہے، نبی کی نبوی زندگی 63 سال کی ہے۔ کہا جی 40 سال کے بعد نبی ہوئے، 40 سال کے بعد۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نبی کی ذرا زمانہ سنبھلنے دیجئے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ پر عطا کی، اور انتہائی محترم، مبارک اور انتہائی سمجھدار میرا سامع ہے، ذرا عبادت کو عبادت رہنے دیجئے، عادت نہ بننے دیجئے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور جملہ کہہ دوں، جب عبادت عادت ہو جاتی ہے تو پھر ائمہ کے احکامات پر بھی اعتراض ہوتا ہے، اور جب عبادت عبادت رہے تو پھر حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ ایک بھائی اسلام آباد میں رہتا ہے، ایک بھائی کراچی میں رہتا ہے، دونوں کے ماں باپ ایک، دونوں کا خون خاندان ایک، دونوں نماز ظہر پڑھنے کھڑے ہوئے، ایک 2 رکعت پڑھے گا اور ایک 4 رکعت۔ کیا اس کا دین علیحدہ ہے؟ اس کا دین علیحدہ ہے؟ جو عبادت کو عبادت کے طور پر لیتے ہیں وہ دونوں اپنے اپنے احکامات پر عمل کرے گا، اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کیا ہوا، یہ 2 کیوں اور ہم 4 کیوں، تو پھر وہ بھی اپنی نماز خراب کرے گا، وہ بھی اپنی نماز خراب کرے گا۔
لہٰذا حکم کے مطابق، سمجھداری کے مطابق اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے ان ایام کو گزارنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی دقت کے ساتھ الحمدللہ میں اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور منتخب مجمع ہے، اور پورے پاکستان کا منتخب یہ شہر ہے۔ یہ شہر تو آپ لوگوں نے بسایا ہے نا، یہ تو شہر کو تاریخی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی حیثیت تو آپ بنا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ ایک اور بہتر صلوات۔ توجہ کر لیا آپ نے میرے مضمون پر۔ قرآن مجید کا دل سورہ، قرآن مجید کا جھومر سورہ، قرآن مجید کا حسن سورہ، تمام عقائد میں سب سے اصلی اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید۔ مگر آپ نے غور کیا کہ اس آیت کا آغاز، اس سورے کا آغاز قل سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، جملہ پورا ہے، عربی اعتبار سے جملہ پورا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تب بھی بات پوری تھی، مگر اللہ کہہ رہا ہے قل، تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ اس کا موٹا سا سبب یہ ہے کہ اللہ وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو مصطفیٰ سمجھائے، اس لیے کہ اگر بغیر رہنمائی کے، وہ بھی رہنمائی مصطفیٰ کی، بغیر رہنمائی مصطفیٰ کے تم اللہ سمجھنا چاہو گے تو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کسی کو مانتے ہیں، وہ کسی آغاز کو مانتے ہیں، وہ کسی مبدا کو مانتے ہیں، وہ کسی ابتدا کو ضرور مانتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کو نہ مانتا ہو، مگر جب اپنے دماغ سے اللہ مانتے ہیں تو کوئی پتھر اللہ مانتا ہے، کوئی درخت اللہ مانتا ہے، کوئی جانور کو اللہ مانتا ہے۔ تو مختلف الہوں کا دور، اور جتنے دماغ اتنے اللہ، جتنے افراد اتنے اللہ، تو یہ تعدد بشر سے تعدد الہ کا سفر ہی تو خطرناک ہے۔ تعدد بشر سے تعدد الہ نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کی طرف سفر۔ حسن یہ ہے کہ لوگ اربوں اور خربوں میں ہوں مگر بات ایک کر رہے ہوں، یہ ہے حسن۔ کثرت در وحدت کا یہی فلسفہ ہے کہ تم کثرت میں رہو مگر وحدت کی طرف سفر کرو۔ وہ کثرت سے وحدت کا سفر ہے جو عقیدہ توحید کی طرف میں لے کے جاتا ہے۔ لہذا اللہ مانو گے تو پھر اپنے دماغ کا اللہ مانو گے، جسے چاہو گے اللہ مان لو گے، اور ایسا ہوا۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہو رہی بات۔ اور سرکار نے بھی یہ نہیں کہا تھا میرا اللہ مان لو۔ اگر سرکار نے کہا تھا میرا اللہ مان لو تو اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے، ایک اور اللہ مان لیتے۔ جو 365 اللہ پہلے مان چکے تھے وہ ایک اور مان لیتے۔ نبی نے کب کہا میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو، انکار کرو اور ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ سارا مسئلہ آج کا انسان ہو یا ماضی کا، اس کے مزاج اور جو انکار کرنے کی جرات پیدا کر لیتا ہے وہ یا نبی بنتا ہے یا ولی بنتا ہے یا وہ مولائی بنتا ہے، وہ چاہنے والا اور مطیع و فرما بردار بنتا ہے۔ یہ جو انکار والا جرات اور مظاہرہ ہے یہ بڑا ہنر ہے کہ انکار کر دیا جائے۔ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ قولوا لا صنم الا اللہ، کہہ دو کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ نبی نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ صنم کسی چیز کے تراش لینے کے بعد تصور میں آتا ہے۔ تراشیدہ چیزوں کو صنم کہا گیا ہے، اور صنموں کی تاریخیں بھی ہیں۔ اور آگے جا کے جو کہا لم یلد ولم یولد، یہ آپ صنم شناسی کی اگر کتابیں میرے بچے اور جوان دیکھیں، بت شناسی کی کتابیں دیکھیں، بہرحال ایک علم ہے، ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ بت شناسی میں فلاں دیوی فلاں دیوتا کے گھٹنے سے نکلی اور فلاں دیوتا فلاں دیوی کے پیٹ سے نکلا، ان کے ہاں بھی اولادیں ہیں۔ یعنی صنم شناسی کی تاریخ میں اگر آپ جائیں، بت شناسی کی تاریخ میں، تو فلاں بت فلاں بتنی سے بنا، اور اب فلاں بتنی جو تھی وہ فلاں بت کی ماں تھی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ لا صنم الا اللہ، کہہ دو کہ کوئی صنم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ نبی نے یہ نہیں کہا، نبی نے کہا لا الہ الا اللہ،
اس لیے کہ صنم تو تراشیدہ ہوتا ہے، مگر جو الہ ہوتا ہے وہ صرف مادی چیز نہیں ہوتی. کبھی شہرت بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی کرسی بھی الہ بن جاتی ہے، کبھی منصب بھی الہ بن جاتا ہے، کبھی خاندان کی کثرت اور قوم کی کثرت بھی الہ بن جاتی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کے بڑے ہونے پر فیصلے لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان بڑا، کچھ ہیں جو کرسی بڑی ہونے پر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، کچھ ہیں جو شہرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو سب سمجھنے لگتے ہیں. یہ جو کچھ سب سے اوپر سمجھنے کا جذبہ ہے یا کیفیت ہے، یہی تو صنمیت ہے، یہی تو الوہیت ہے. نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اللہ کو مان لو، یہ نہیں کہا کہ صنم کا انکار کرو. نبی نے کہا پہلے ساری طاقتوں کا انکار کرو اور پھر ایک طاقت کا اقرار کرو جسے اللہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے جس زمانے میں حسین نے کربلا بسائی. اللہ مانا جا رہا تھا، الہوں کا انکار نہیں ہو رہا تھا. عبادت اللہ کی تھی مگر غیر خدا کے آگے بھی جھکا جا رہا تھا. جب غیر خدا کے ساتھ اللہ کے آگے جھکا جائے تو یہی تو توحید کی خلاف ورزی ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں باطل الہوں کے نمائندے کا انکار کر کے ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کروایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. دقت ہے آپ حضرات کی؟ سارے الہوں کا نمائندہ بن کے یزید بیٹھا تھا. طاقت خاندان کی، طاقت دولت کی، طاقت کرسی کی، یہ ساری طاقتوں کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہے. تو کیا کہا گیا؟ حقا کے بنا الہ الہ است حسین. یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آدھا کلمہ نہیں پڑھ رہے، یا ضرورت شعری کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر پورا کلمہ پڑھ دیتے مصرے میں تو مصرہ بحر سے نکل جاتا، لہٰذا بحر میں رکھنے کے لیے، وزن میں رکھنے کے لیے انہوں نے آدھا کلمہ پڑھ دیا. اگر کہتے حقا کے بنا الہ الہ الا اللہ است حسین تو پہلے جو 3 مصرے تھے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اس بحر سے نکل جاتا چوتھا مصرہ. تو بحر میں رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آدھا کلمہ پڑھ دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. انہوں نے بحر کو بچانے کے لیے آدھا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ یہ بتانا چاہا ہے کہ اصل مسئلہ ہی اس زمانے میں لا الہ کا تھا، الا اللہ کا نہیں تھا. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب وہ جو لا الہ کا مسئلہ حسین ابن علی نے حل کیا ہے وہ ہے در حقیقت کربلا کا فلسفہ. اور عزیزان گرامی، قربانیاں بھی الا اللہ کے لیے نہیں دی جاتی، قربانیاں بھی لا الہ کے لیے دی جاتی ہیں، الا اللہ کے لیے. اللہ تو مان رہے تھے، زمانے میں بھی اللہ مان رہے تھے جس زمانے میں نبی کی بعثت نہیں ہوئی تھی، لہذا تبھی تو کہا ہے کہ میرے نبی سے اللہ لو. اللہ تو مان رہے تھے، اللہ کے اوپر بحث ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے. بحث یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی ساری طاقتوں کا اقرار ہو رہا تھا. بس یہ ہے فلسفہ توحیدی کہ کسی طرح ساری طاقتوں کا انکار ہو اور ایک اللہ کا اقرار ہو. میں نے پہلی مجلس میں مرکز میں پڑھتے ہوئے ایک مثال دی تھی، اور جنرل صاحب کے ہاں کی مجلس میں بھی یہ بات گزرتے ہوئے ہوئی تھی کہ ہمیں مولا علی کی ذات میں اتنا گم ہو جانا چاہیے کہ ہمیں علی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی الاسلام. گم ہو جاؤ علی کے اندر ایسے جیسے وہ اسلام میں اور اللہ میں گم ہو گئے. کما ہوا ذاب فی اللہ کما ہوا ذاب فی الاسلام. جی، جب کسی چیز میں کوئی چیز اتر جائے تو پھر اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتی. اسی پانی میں، اسی شربت کے اندر اگر آپ اپنی انگوٹھی ڈال دیں تو اس انگوٹھی کو سوائے، کیونکہ اس کے چاروں طرف شربت ہی ہوگا، پانی ہی پانی ہوگا، اسے کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تو جب جو چیز کسی چیز کے اندر ڈوب جائے اور اتر جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے، ایسے علی والوں کو علی میں گم ہو جانا چاہیے. اور جب علی میں گم ہو جائیں گے تو علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا.
مجھے جملہ کہنے دیجئے، جو صرف علی کو دیکھتا ہو دشمن اسے نظر کیسے آئے گا؟ اور عزیزو یہ ہے عقیدہ توحید کا ایک بنیادی پیغام کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ کہہ دو میرے حبیب وہ اللہ احد ہے، اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ بحث احدیت کی ہے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ توحید اور خاص طور پر سورہ مبارکہ توحید جس سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، اس سورے کا بڑا گہرا ربط ہے مولا علی کے ساتھ، اور یہ میں زور عقیدت میں اور جوش بیانی میں نہیں کہہ کے گیا، بلکہ اس میں حدیث مبارکہ ہے۔ مولا نبی فرماتے ہیں یا علی مثلک کمثل سورۃ التوحید، یا علی دین میں، اسلام میں، میری امت میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید ہے۔ یہ حدیث سنائی ہے۔ میرے مولا علی کو مولا نبی نے کچھ چیزوں سے مشابہ قرار دیا ہے۔ یا علی مثلک کمثل القمر اذا طلع اضاءت الظلم، یا علی تمہاری مثال چاند جیسی ہے، جب چاند طلوع کرتا ہے تو ظلمتیں بھاگنے لگتی ہیں۔ کبھی فرمایا یا علی مثلک کمثل الراس، یا علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سر کو جسم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ سر کون ہے اور جسم کون ہے؟ فرمایا علی میرا سر ہے اور میں علی کا دھڑ ہوں۔ اور پھر فرمایا اگر تم کسی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو سر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اگر تم مجھ مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو تاکہ میں تمہیں سمجھ میں آؤں۔ کبھی فرمایا یا علی مثلک کمثل الرز من القمیص، یا علی، اچھا جیسے جیسے مجمع ہوتا ہوگا، جیسے جیسے سامنے ہوتے ہوں گے، ایسے ایسے مثالیں دی ہیں سرکار نے۔ کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا، کوئی اس مثال سے علی کی عظمت سمجھے گا۔ یہاں تو میں ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں نا، صلوات پڑھے محمد والے۔ یا علی تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے قمیص میں بٹن ہوتا ہے۔ اب یہ کیا مثال ہے قمیص میں بٹن کی؟ یقیناً سامنے والے کو سمجھانا مراد ہوگا کہ اگر قمیص میں بٹن نہ لگا ہوا ہو اور بغیر بٹن کے کوئی قمیص پہن کے باہر آ جائے تو معاشرہ اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ مہذب لوگ اس انداز سے نہیں نکلتے، جن کے گریبان کھلے ہوئے ہوں، جن کے بٹن اوپر نیچے لگے ہوئے ہوں، جو تہذیب سے باہر آ رہے ہوں۔ ایک بے تہذیبی اور بد تہذیبی کی ایک نشانی انسان کا حلیہ بھی ہوا کرتا ہے، تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے یہ کتنے تہذیب دار ہیں۔ تو بٹن نہیں ہوگا تو تہذیب دار نظر نہیں آئیں گے۔ نبی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اسلام کی تہذیب دیکھنی ہے تو علی کو سمجھو۔ اس پورے پیکر اسلامی میں علی بن ابی طالب ایسے ہیں جیسے قمیص میں بٹن۔ اب یہ ایک مثال سرکار نے دی، ایک اور مثال سرکار نے دی یا علی مثلک کمثل الکعبہ یدور ولا یدار، اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے خانہ کعبہ کی، تم خانہ کعبہ کی مثال ہو، اور کعبہ کسی کا چکر نہیں کاٹتا، سب کو کعبے کے گرد گھومنا ہوتا ہے، لہذا تم کسی کے گھر نہیں جاؤ گے، سب تمہارے دروازے۔ یہ مثالیں سرکار نے دیتے دیتے فرمایا یا علی مثلک کمثل سورۃ، ہماری مثال ایسی ہے جیسے قرآن مجید میں سورہ توحید۔ اب میرا سوال اپنے آپ سے اور تحقیقی مزاج رکھنے والوں سے یہ ہے کہ کیوں نبی نے مولا علی کو سورہ توحید سے تشبیہ دی ہے؟ ایک علت تو خود مولا نے بتا دی، مولا نبی نے بتا دی کہ کیوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھے گا تو 1/7 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا، کوئی 2 مرتبہ پڑھے گا تو 75% تقریباً قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا، اور کوئی 3 مرتبہ پڑھے گا تو 100% پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جیسے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ایسے ہی علی تم تک پہنچنے کے لیے بھی 3 منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل یہ کہ یا علی جو تم پر ایمان لے کر آئے، اپنے جو صرف دل میں ایمان رکھے تمہارے اوپر، اس نے گویا 1/7 اسلام سمجھ لیا۔
اور جو دل کے ساتھ زبان پر بھی تمہارا اقرار کرے اس نے گویا سمجھے کہ 70 اور 75% اسلام سمجھ لیا، اور جو زبان کے ساتھ اعمال اعضاء و جوارح سے بھی تمہاری محبت کا اظہار کرے، یعنی دل میں بھی علی ہو، زبان پر بھی علی ہو، پورے وجود پر علی ہو، تو جو ایک اور بلند تر صلوات نبی کی ذات۔ دقت ہے آپ حضرات کی؟ تو 3 مرتبہ قرآن کے سورہ توحید پڑھنے کا قرآن کا ثواب، اور 3 مرحلوں سے علی کے ساتھ اگر تعلق بڑھے گا تو گویا پورا دین سمجھ میں آ گیا۔ اور عزیزان گرامی، ایک سبب تو یہ جو نبی نے خود بیان فرما دیا، اور دوسرا سبب جو مولانا علی کو سورہ توحید سے مشابہ قرار دیا، اس کا موٹا سبب اور ایک بڑا اور ایک روشن سبب یہ بھی ہے کہ نبیوں میں حضرت عیسیٰ اور ولیوں میں حضرت علی، ان 2 ہستیوں کے بارے میں غلو کا امکان تھا اور ہے۔ ادھر حضرت عیسیٰ کے لیے غلو کیا گیا، ابن اللہ کہا گیا، ادھر مولا کائنات کے لیے غلو ہوتا ہے اور ہونے کو روکنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ مولا کائنات کے باب میں بھی فضائل کا اتنی کثرت ہے اور اتنی گہری باتیں ہیں کہ جب انسان کا ذہن وہاں ختم ہو جاتا ہے، اس کے ذہن سے اونچی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پھسل رہا ہوتا ہے، وہ بہک رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علی کو اپنے مطابق نہ مانو، علی کو علی کے مطابق مانو۔ جب میں مولا کائنات کو اپنے مطابق سوچوں گا تو کہیں نہ کہیں بہکوں گا، اور جب میں مولا کو مولا سے سمجھوں گا تو پھر میں بہکنے نہیں پاؤں گا۔ لہٰذا مجھے مولا کو دیکھنا ہے، مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے لیے۔ تو علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کے لیے یہی بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وَإِلَٰهِ كَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ عَلِي رَبًّا، اور اے اللہ مجھ علی کے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہے کہ تو میرا اللہ ہے۔ الہی انت کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ فاجعلنی کما تحب، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلند تر صلوات۔ شبر بھائی آپ کے اندر کا ساؤنڈ اچھا نہیں ہے، ابھی تو میں نے مصائب نہیں پڑھے کہ میرا گلا بیٹھ گیا۔ ہر خطیب کا اپنا انداز ہے پڑھنے کا، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ ایک اور بہتر صلوات نبی کی ذات۔ توجہ کر لی آپ حضرات نے؟ تھوڑا سا سہارا دیجئے مجھے ہاں ہوں کر کے۔ جی میرے مولا علی اور عقیدہ توحید۔ دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت عیسیٰ نبیوں میں، مولا علی ولیوں میں۔ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں غلو ہوتا ہے اور غلو کو روکنا ہے۔ وہاں حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس لیے روکنا ہے کہ انہیں ابن اللہ کہا گیا، یہاں مولا علی کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ دونوں کو اللہ نے اپنے گھر سے جوڑ دیا، ایک کی ماں کو گھر سے باہر بھیج کر اور ایک کی ماں کو اپنے گھر میں بلا کر۔ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا تو گھر سے نکال دیا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کے گھر پیدا ہوتا، اور مولا کائنات کی ماں کو گھر میں بلایا کہ معاذ اللہ اللہ ہوتا تو پھر اپنے گھر پیدا ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ان
کا اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟ انہیں اس گھر میں بلا کر بتایا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، اور انہیں باہر بھیج کر بتایا کہ ان سے ہمارا اس رشتے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ابن اللہ نہیں ہے۔ اور مولا کائنات کے ساتھ عزیزان گرامی سورہ توحید کو جوڑا ہی اس لیے ہے، جب تم علی کی عظمتوں کو غور کرو اور پھر بہکنے کا اندیشہ ہو تو پھر سورہ توحید پڑھو جیسے علی کو پڑھ رہے ہو۔ یعنی علی کے ساتھ اللہ کا تصور اس لیے جوڑا گیا تاکہ تمہیں یاد رہے علی اللہ کا ولی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ خبردار اللہ سے ہٹ کر علی کو نہیں سوچنا، اور جو اللہ سے ہٹ کر علی کو سوچتا ہے خود علی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ مولا علی سے پیار نہیں ہے۔ میں متوجہ کروں گا ان دوستوں کو کہ جو بے استادیں ہیں، دو لوگ بڑے خطرناک ہیں اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ وہ سیلف میڈیسن والے لوگ، بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے جو دوائیاں کھاتے ہیں، اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ جو بغیر استاد کے مطالعہ کرتے ہیں۔ بغیر استاد کے مطالعہ کرنا بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے، اور بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں لینا بھی بدن کے لیے خطرناک ہے۔ تو بے استادہ جو ماضی میں گالی ہوا کرتا تھا، آج بڑے سینہ چوڑا کر کے فخر سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا کوئی استاد نہیں ہے۔ کلام کہہ کر لایا، میں آج کلام پڑھوں گا، کلام سننے کے اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا تم نے خود کہا ہے؟ ہاں میں نے خود کہا ہے۔ اب اس میں ایک شعر ایک بحر میں ہے تو دوسرا شعر دوسری بحر میں ہے، اور بعض اوقات پہلا مصرع ایک بحر میں تو دوسرا مصرع دوسری بحر میں۔ اتنا بھونڈا کلام، اور کہنے لگا میں پڑھوں گا۔ بھائی ہم تو ایسے نہیں تمہیں پڑھنے دیں گے۔ ہماری ممبر کا کبھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ ہمارے ممبر کا، ہمارے مائک کا بھی کوئی معیار ہے یا نہیں؟ یا یہ آزاد گھوڑا ہے جو چاہے اس میں بیٹھ جائے؟ کوئی کسوٹی ہے یا نہیں ہمارے ممبروں کی؟ اور ویسے ہی یہ ممبر تو نسبت رکھتا ہے مولا علی کے ممبر کے ساتھ۔ جو علی کے ممبر سے نسبت رکھے اس پر جہالت کی بات نہیں ہوگی۔ خبردار، جہاں بانی مجلس اور محتمم اور منتظم مجلس کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں آپ سامعین کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ روکیں، متوجہ کریں، بتائیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہو رہی۔ بھائی تم نے کہاں سے؟ میں نے خود کہا ہے۔ تمہارا استاد کون ہے؟ کہنا میرا تو کوئی استاد نہیں ہے۔ بڑے فخر سے آج لوگ بتاتے ہیں ہمارا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو جس کا استاد ہی نہیں ہے سب سے خطرناک وہی ہے۔ تم اپنے پسند کا ہی استاد بنا لو مگر کسی کو اپنا بڑا مانو۔ یہ جو بڑا نہ ماننے کی بیماری آئی ہے نا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور ہم سنی شیعہ سب ساتھ مل کر رہتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اس مجلس میں بھی ایک تعداد اہل سنت کی بیٹھی ہوئی ہے، اور مجلس میں اور طور پر میلاد میں اور مجلس میں تو یہ بحث ہی نہیں ہونی کہ سنی ہے یا شیعہ ہے۔ ہم تو ویسے ہی زیادہ تر مجلسیں امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بارگاہ میں مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، تو ہم تو امام بارگاہ بناتے ہی اس لیے ہیں کہ حسین کا خیمہ ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب آپ نے دروازہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے تو دل بھی تو سب کے لیے کھولیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تنگ نظر علی کا چاہنے والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا مولائی نہیں ہوتا، جو وسعت فکری کا حامل ہو، جو سعہ صدر کا حامل ہو، جو بالیدہ فکر کا حامل ہو، وہ حق رکھتا ہے کہے کہ میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں۔ بھائی 3 لوگوں کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں ذرا سنبھل کے سنیں گے میرے بچے۔ 3 لوگوں کو مولا علی کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک بزدل کو، بزدلوں کا کیا تعلق علی کے نام سے؟ ڈرپوک کا کیا تعلق علی کے نام سے؟ جس نام سے بزدل کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے، ایک کنجوس کو علی کا نام نہیں لینا چاہیے، جو دھیلا پیسہ نکالنے کو تیار نہیں ہے بڑے مقصد کے لیے،
جسے خمس نہیں نکلتا، زکوٰۃ نہیں نکلتی، مسجد کا چندہ نہیں نکلتا، امام بارگاہ کی ڈونیشن نہیں نکلتا، معاشرے میں یتیم اور بیواؤں کے خیال کے لیے پیسہ نہیں نکلتا، نادار بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے پاس سے کوئی فنڈ نہیں نکلتا، جو کنجوس ہو وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ پہلا وہ شخص کے جو بزدل ہے وہ علی والا نہیں ہے، دوسرا وہ شخص جو کنجوس ہے وہ علی والا نہیں ہے، تیسرا جو کند ذہن ہے، چھوٹے دماغ کا ہے، وہ علی والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے، اعضاء کے اہدا کے حوالے سے، کہ میں اور آپ اور ہم اپنے بدن کے اعضاء، اگر ہماری دماغ کی موت واقع ہو جائے اور دل چل رہا ہو تو ہم وصیت کر دیں کہ ایسی موت اگر ہو جائے تو یا یہ کہ کومے میں چلے جائیں اور دماغ مر جائے، تو ہم اپنے اعضاء بدن کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ان کی ضرورت ہے اور جن کی زندگی اس ایک عضو کی وجہ سے معلق ہوئی ہوئی ہے۔ گردے ہیں، دل ہیں، پھیپھڑے ہیں، جو چیزیں اندر زندگی کے لیے، کوئی بتا رہے تھے کوئی 17 چیزیں ہیں ہمارے بدن میں کہ جو ہم دے سکتے ہیں، اور 17 ایک بدن سے 17 آدمیوں کو مدتوں تک زندگی مل جائے گی۔ تو سیمینار رکھوایا، اس میں دیوبندی عالم دین بھی تھے اور بریلوی عالم دین بھی تھے اور میں نوکر بھی تھا، آپ کا نوکر۔ تو وہاں ہم نے بھی اپنا مقالہ لکھا اور وہ مقالہ پھر کتاب کی شکل میں وہ مقالات چھپے، اور پھر ڈاکٹر صاحب وہ خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتے ہیں جب کبھی مسلمان برادریوں میں جاتے ہیں کہ جہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے تمام فتاویٰ کی روشنی میں، ائمہ کی احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں اور تمام موجودہ مراجع کی اور سابقہ مراجع کے فتاویٰ کی روشنی میں مقالہ تیار کیا۔ جب مجھے بات سمجھ میں آ گئی تو میں کسی اور کو کہنے سے پہلے خود تو عمل کروں، تو پھر میں نے بھی اپنی وصیت کر دی اور وہاں ان کا فارم فل کیا، اور انہوں نے ہمیں ایک کارڈ بنا کے دیا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹل موت ایسی ہو جائے کہ دماغ مر جائے اور دل چل رہا ہو تو وہ 12، 14، 17 گھنٹوں کے اندر چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، کسی کا اتنی دیر اور کسی 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک دورانیہ، ہر ایک کی باڈی کا اپنا حساب ہے، تو ایک دورانیہ ایک وقت ہوتا ہے جس وقت میں وہ اعضاء نکالے جا سکتے ہیں، اور وہ اعضاء نکال لیں گے تو پھر لوگوں کے کام آ جائیں گے، اور ہماری ظاہری باڈی جو ہے، ظاہر آنے والی، نظر آنے والی کو کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی وہ بری نہیں لگے گی، اور وہ ویسے ہی جب تو چہرے پر کچھ بھی نہیں ہوگا، باڈی پر ایک سینہ وہ چاک کریں گے اور چیزیں نکالیں گے۔ تو وہ بہرحال اللہ ہمیں ایسا موقع دے کہ یہ جو سوچا ہے اس پہ عمل بھی ہو جائے۔ تو میں یہ ایک بات جیسے ابھی کر رہا ہوں ایسے ایک جگہ میں نے کی، تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ دوسرا بولا مولانا اگر میرے پھیپھڑے کسی عیسائی کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اور ایک تو اتنا تنگ نظر تھا، کہنے لگا مولانا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا، اپنی سوچ کو بلند کرو، کیا معلوم تمہارا گردہ کسی کو لگ جائے تو وہ تمہاری وجہ سے ہی مسلمان ہو جائے۔ اور پھر
شرائط ہیں اس کی، یہ وقت نہیں تھا میں یعنی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اس کی شرائط ہیں کہ کن شرائط کے تحت یہ وصیت ہو سکتی ہے، اور پھر وصیت پہ عمل کرنے والوں کو پہلے سے بتایا جائے گا، اور وہ تعاون بھی بعد میں کریں ڈاکٹروں کے ساتھ. رونا دھونا تو خاص طور پہ جہاں محبتیں زیادہ ہوں وہاں پر کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پر کچھ کو تو یاد رہے، کسی کو تو یاد رہے کہ یہ کام بھی وہ کہہ کے گئے ہیں، تو اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو عزیزان گرامی، بس یہ 3 باتیں کم سے کم مولا علی کا چاہنے والا ان 3 برائیوں میں مبتلا نہیں ہے. کرنا ہے، اپنی فکر کو اونچا کرنا ہے، اور یہ ذہن عالی میں ہے کہ ہم سب کا احترام کریں گے مگر اپنے عقائد سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یہ ایک روشن پیغام ہے، یعنی سب کا احترام، سنی بھائیوں کا احترام، غیر مسلموں کا احترام، سب بھائیوں کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، اور کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی طور بھی مکتب اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی اور اس کے مطابق توحید کا عقیدہ توحید پروردگار در حقیقت پہنچایا ہی مصطفیٰ سرکار نے. کہا قل، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، تم کہو. یہاں بس ایک جملہ کہہ کے منزل مصائب کی طرف آؤں گا، اور وہ یہ کہ تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے. یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بغیر وسیلے کے اللہ بھی اللہ نہیں مانے گا، تمہارا عقیدہ نہیں مانے گا. تم مجھ تک پہنچو مگر مصطفیٰ کے ذریعے پہنچو. تمہیں جیسا اللہ نبی بتا رہا ہے ایسا اللہ مانو، اور واسطے کے ساتھ مانو. مجھ تک کو واسطہ فیض مانو، وہ تمہیں مجھ تک پہنچائے گا، اس لیے کہ تمہاری رسائی مجھ تک ان کے ذریعے سے ہے. اور عزیزوں، میں پہلے سال جب 2 یا 3 مجلسیں پڑھی تھیں یا 5 مجلسیں، تو ایک جملہ یہاں میں نے کہا تھا، میرے پاس نوٹس محفوظ رہتے ہیں، کوشش کرتا ہوں لکھ لوں کہ کون سی بات کہاں کر چکا ہوں. اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ وسیلہ 2 طرفوں سے وابستگی کو کہا جاتا ہے. جو یہاں سے بھی جڑا ہو اور وہاں سے بھی جڑا ہو اسے وسیلہ کہا جاتا ہے. ایک طرف سے جڑے ہوئے کو وسیلہ نہیں کہا جاتا. جب وہاں سے جڑے اور یہاں سے جڑے تو یہ وسیلہ ہے. جنہیں ہم مانتے ہیں وسیلہ، وہ یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یہاں سے جڑنے کو بشریت کہا جاتا ہے اور وہاں سے جڑنے کو نورانیت کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ بشر ہیں مگر نوری بشر ہیں، خاکی بشر نہیں ہے. اور وہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے ان کا جڑنا یہ ہے کہ یہاں کی حاجتیں وہاں لے جاتے ہیں. ہمارے مسئلوں کو وہاں پہنچائیں گے تو یہاں سے تعلق ہے، اس کے احکامات کو وہاں سے یہاں لائیں گے تو وہاں سے تعلق ہے. جو وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں اور یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہوں. صرف ایک حدیث اور ایک روایت سنا کر میں اپنی منزل کو تبدیل کروں گا. جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، بڑا نام صحابی مصطفیٰ، طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں. ان کے احترام کی وجہ سے مطاف کے اندر حاجی حضرات ان کے لیے جگہ بنا رہے ہیں کہ نبی کے بزرگ صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، قربانی دینے والے صحابی ہیں، جن کے گھر سرکار پہلی مرتبہ ٹھہرے. جی حضرت نبی مکرم کے ایک پیارے صحابی. تو یہ معلوم ہوا کہ اسی مطاف کے اندر، اسی طواف کی جگہ میں حشام ابن عبد الملک بھی موجود ہے. اس نے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کس کا احترام ہو رہا ہے؟ کہا یہ حضرت جابر ہیں. تو آہستہ آہستہ مطاف میں ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، سلام کیا. انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا میں گورنر ہوں. گورنر تھے حشام. کہا میں گورنر ہوں. حضرت نے فرمایا میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں. کہنے لگا کوئی حکم، کوئی کام، کوئی خدمت مجھے بتائیے. گورنر بات کر رہا ہے، کوئی خدمت بتائیے، کوئی کام بتائیے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ نہیں، آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا. جی تو فرمایا کہ دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے ہو، تو میں تم سے کیوں مانگوں؟ جی دنیا تو میں چھوڑ چکا ہوں، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے کیوں مانگوں؟ کم سے کم حضرت جابر نے یہ فیصلہ کر لیا، جو آخرت میں کچھ دے سکتا ہو دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، آخرت میں کون کیا دے سکتا ہے یہ سب پر روشن ہے. آخرت میں حسنین کے پاس جنت کی سرداری ہے،
سیدہ خاتون قیامت ہیں جی، بی بی محشر ہیں، مولا علی صاحب و لوائے حمد ہیں۔ محشر میں جب کاروان ہدایت آئے گا، نبی کے ساتھ انبیاء ائمہ اوصیاء، ایک پورے جس نے ہدایت دی ہے بتدریج اور بالترتیب، ان کا قافلہ جب لایا جائے گا محشر میں، تو ان کے آگے آگے مولا علی چل رہے ہوں گے، اور مولا علی کے ہاتھ میں علم ہوگا، صاحب و لواء الحمد، لوائس وہ جو لوا یعنی پرچم حمد، جس کے لیے ہے کہ اس کا ایک پھریرا، دو پھریرے ہوں گے اس کے، ایک پھریرا محشر کے مشرق تک جا رہا ہوگا، دوسرا پھریرا مغرب تک جا رہا ہوگا، اور اس علم کو اب کیا کیفیت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی، وہ تو جانے کے بعد اور وہاں پہنچ کے ہی معلوم ہوگا، لیکن جو احادیث میں بیان ہوا ہے، اور اس علم کو مولا علی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیچھے مولا نبی ہوں گے، اور ان کے پیچھے پھر سارا ہدایت کا کاروان ہوگا۔ تو آخرت میں اور محشر میں تو انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ تو جب محشر میں اور آخرت میں انہی کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو دنیا میں بھی انہی کے دروازے پہ رش ہونا چاہیے، اور یہی وسیلے کا فلسفہ ہے۔ اور حسین کے دروازے پر اتنا مجمع لگتا ہی اس لیے ہے کہ امام حسین آخرت میں جنت کی سرداری رکھتے ہیں۔ یہ سب سنی شیعہ آئے ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں حسین ابن علی کو راضی کر لیا جائے، تاکہ آخرت میں حسین پہچان لیں۔ جناب خواجہ نظام الدین ثانی محرم نمبر میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے میں اس حدیث کو بار بار تکرار کیا۔ تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت۔ فرمایا میں ہی وہ حسین ہوں کہ جس کے پاس جنت ہے، میں ہی تمہیں جنت دینے اور نہ دینے کا ذمہ دار ہوں، تو تم مجھے مارنے آئے ہو، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ محشر میرے ہاتھ میں ہے، جنت میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں مرنا ہے، آخر جنت چاہیے یا نہیں چاہیے، تو تم مجھے مارنے آئے ہو۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے دشمن سے خطاب کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم میری بات کو سن نہیں رہے ہو، مان نہیں رہے ہو، تو میری حجت تمام ہوئی، آؤ مجھ پہ حملہ کرو۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلوارو آؤ، بھالو برچھیو آؤ، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے 2 قدم آگے بڑھائے تو وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی۔ مولا نے چند لمحوں کے لیے جوہر شجاعت علی دکھایا ہے۔ کچھ دیر کے لیے مولا حسین نے بتایا کہ میرے اندر شجاعت کا جوہر، بہادری اور میدان کا جوہر کیا ہے۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر۔ تینوں کے لباس علیحدہ تھے، تینوں کے اسلحے علیحدہ تھے، تینوں کے ڈھنگ علیحدہ تھے۔ امام حسین نے کچھ ہی دیر میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ کبھی میمنے میں جاتے تھے اور برق کی طرح میسرے میں آ جاتے تھے، اور پھر کبھی برق کی طرح قلب لشکر میں آ جاتے تھے۔ پہلے تو حضرت نے لشکروں کو مخلوط کیا، یعنی ان سب کو مخلوط کر دیا، مکس کر دیا، اور پھر اتنا مخلوط کیا کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی پر اپنے ہی ساتھی پر تلوار مارنے لگا۔ جب ایک آپس میں ہی تلواریں مارنے لگے تب امام گھوڑے کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رخ کر کے کہا، عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، دیکھو تمہارا اکیلا مولا کیسے لڑ رہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے، عباس تم کیسے مجھے حوصلہ دو گے، اس لیے کہ تمہارے تو بازو کاٹ دیے گئے، تمہارے تو سر پہ گرز مار دیا گیا، تم تو نہر کے کنارے سو رہے ہو۔ پھر میرے مولا میدان میں اپنے جہاد کو جاری رکھتے ہوئے ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جب جیسے لیلۃ الحریر، بلیاں جیسے روتی ہیں نا، لیلۃ الحریر جنگ صفین کے اندر بھی یہ رات آئی ہے، تو ایسا منظر بنا کہ آوازیں ایسی نکلنے لگیں لوگوں کی کہ جیسے جانور رو رہے ہوں، اور پھر بھاگتے ہوئے کہتے تھے، بچو علی کی تلوار آ رہی ہے، بچو حسین ابن علی آ رہا ہے۔ الامان ایک دوسرے سے کہتے تھے، مجھے بچاؤ میرے پیچھے حسین ہے۔
حضرت مختار نے چند سپاہیوں سے جب پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، حسین کی جنگ کیسی تھی، تو ان میں سے بتایا لوگوں نے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہر ایک کے پیچھے حسین ہے، یعنی ہر ایک کہتا تھا کہ میرے سامنے حسین ہے، میرے پیچھے حسین آ گیا۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے، جب لوگ بھاگنے لگے الامان الحفیظ بچاؤ بچاؤ، تو پھر امام حسین گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور پھر گنج شہیدہ کی طرف رخ کر کے کہا، علی اکبر اٹھو، اپنے اکیلے بابا کی جاؤ، جب تم لڑ رہے تھے تو میں تمہیں حوصلہ دے رہا تھا، لیکن اب کوئی نہیں ہے جو یہ کہے کہ واہ حسین۔ یہ کہتے رہے امام حسین نے ایک مرتبہ اللہ سے مناجات شروع کی، اور ان مناجات میں اس کیفیت میں مناجات، اور مناجات بھی نثری نہیں ہے، نظمی ہے۔ نظم شعر انسان جب کہتا ہے جب انتہائی سکون میں ہو، بے سکونی میں کوئی شعر نہیں کہہ پاتا۔ بڑے بڑے شاعروں سے قلم چھوٹ جاتا ہے جب ان کے ہاں سکون نہ پایا جائے، ذہنی سکون نہ ہو۔ امام حسین اس کیفیت میں شعر کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ ترکت الخلق طرا لہواک، میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَ أَرَاكَ، اور اب میں سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، اب میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا قرب مجھے نصیب ہو جائے۔ جسے میر انیس دو مصروں میں لکھتے ہیں کہ امام حسین فرماتے تھے، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، مناجات کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ اور یہ کہہ کر حسین ابن علی نے اپنے آپ کو پھر میدان میں اتارا، تو سنیں گے کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے برچھیاں آئیں، اور جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا تھا۔ اب حسین زین فرس پہ ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے تو سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر دوسری طرف گرنے لگتے تھے، پھر زین پکڑ کے سنبھل کے بیٹھتے تھے اور اس طرف اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں کہ معرفت کی نگاہوں سے دیکھو کون کیا دے رہا تھا جو حسین نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ جب حسین گرنے لگتے تھے تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے نا یہ میرا امتحان ہے۔ کبھی زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور پھر فرمایا اے گھوڑے اے ذوالجناح، اب تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے زمین پر اتار دے۔ عزادارو گھوڑے نے حسین کو زمین پر اتار دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی ہے۔ تیروں پر ادھر ذوالجناح حسین کی حفاظت میں چکر کاٹنے لگا۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ زمین کربلا پر زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلنے لگیں۔ امام سجاد نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کچھ دیر گزری عزادارو کہ ایک مرتبہ آواز دی گئی کہ گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی جناب زینب کے قریب آئیں، اے چھوٹی شہزادی دعا کرو قیامت آ رہی ہے، کہ وہ قیامت نہ آئے۔ کہا ماں بھائی کی شہادت کے بعد کوئی قیامت باقی رہ گئی؟ فرمایا ہاں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں؟ کہا پسر سعد نے آواز دی ہے کہ جس کے پاس تازہ سومے لگے ہوئے گھوڑے ہیں، جس کے پاس بڑے صحت مند گھوڑے ہیں، وہ باہر لے کر آئیں۔ 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جناب زینب نے پھر پوچھا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اجر و کمال اللہ۔ ادھر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کا بدن سامنے ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو روک دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، اور کچھ سپاہیوں میں ایسے نکل آئے ہیں یزیدی لشکر میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے لاشے کو مسلح ہوتے نہیں دیکھیں گے۔ عزادارو ایک ایک لاشا اٹھا لیا گیا، ایک لاشا حسین کا رہ گیا۔ فرزند زہرا کا غریب میرے مولا کا لاشا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑے
اور گھوڑے دوڑ گئے حسین کا لاشا پامال ہو. بس آخری جملہ، جب بہن پہنچی ہے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھیں. جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ پھر مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا، صلی علیک یا رسول اللہ، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین خاک و خون میں غلطان، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.